درود پڑھتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لہذا باوجہ بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، واضح طور پر اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ اطاعت و فرما برداری رب تعالیٰ کی والدین کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ آج فی زمانہ ہم کن حالوں سے گزر رہے ہیں۔ آج بچے اپنے والدین کے نافرمان ہو چکے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یہ بے انتہا غلط ہے۔ اور آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس آخری عشرے کے اندر کیا حالات و معاملات ہیں، لوگوں کے کیا کیفیات ہیں۔ یہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہے ہیں اور ہم سارے کے سارے بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ضعیف والدین کو رکھ کر ہم اپنے معمولات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ تم کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، وہ تم سے محبت بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ افطار بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تم ایسے کرتے ہو؟ خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام نے والدین کے سلسلے میں کیا کیا فرمایا، کتنے مناقب بیان کیے، کتنی فضیلتیں بیان کی، کون سا منصب ان کو عطا کیا، اور کن گمراہیوں کے اندر ہم مبتلا ہے کہ آج ہم اپنے والدین کے نہیں ہو سکے، آج ہم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنے والے نہیں ہیں، آج ان کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو کرنے والے نہیں ہیں۔ غور کیجئے گا، ان کے لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کما ربیانی صغیرا، یہ تمہارے چھوٹے خدا ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ تمہارے چھوٹے خدا ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت دے دی گئی، اتنا بڑا مقام دے دیا گیا۔ جا کے کسی کو راضی کرنے کے لیے ہم آج بہت سارے پیسے ہم خیرات بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں۔ کئی ایسے والدین ہیں کہ آج رمضان مبارک کا موقع چل رہا ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، اور بیٹے صاحب افطاریاں کرا رہے ہیں، بیٹے صاحب لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں۔ کیا تمہارے یہ کھانے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ کیا اللہ تم سے راضی ہونے والا ہے؟ قطعی طور پہ تم سے راضی ہونے والا نہیں۔ خواہ تم کوئی عمل کر لو، خواہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملات کرتے ہیں کر لو، اگر والدین تم سے راضی نہیں ہے تو خدا کی قسم رب بھی تم سے راضی نہیں ہے۔ جن سے والدین راضی ان سے رب راضی۔ رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں نا، یا دکھاوے کے لیے عمل کر رہے ہیں؟ آج کل تو دکھاوے کا پیریڈ چل رہا ہے، ہر آدمی بہترین طریقے سے لوگوں مجھے سلام کرو میں وزیر ہوں، موٹر کے ساتھ ساتھ چلو میں وزیر ہوں، کیفیت تو یہ چل رہی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سارے معاملات کو طے کریں۔ کہاں سے طے کریں گے؟ کہاں سے ہوں گے معاملات نہیں ہو سکتے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنے والدین کو راضی نہ کر لیں۔ آپ کے والدین راضی ہیں تو پھر آپ کا رب راضی ہے، والدین راضی نہیں ہے تو رب راضی نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے گا۔ تو والدین کو راضی کیجئے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ذوف ان پہ تعلیم ہو گیا ہے، وہ 50 سال کے ہو گئے، آپ 20 سال کے ہیں، آپ 30 سال کے ہیں، وہ 50 سال کے ہو گئے، وہ اپنی ساری زندگی آپ پر نچھاور کر چکے ہیں، اپنی ساری توانائی ہے، وہ بھی مضبوط تھے، ان کی بھی ہڈیاں مضبوط تھی، وہ بے انتہا قوی تھے، وہ ساری جوانی اپنی تمہاری توانائی کے اندر لگا دی، تمہیں بہتر کرنے کے لیے لگا دی، اور تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تم کیا معاملات کر رہے ہیں؟ تم ان کی طرف خیال کر، آج تمہاری ہڈیاں مضبوط ہو گئی، آج تمہاری ہڈیوں میں گد آ گیا، تو تم کیا کرنے لگے؟ تم سارے کے سارے مل کے کیا کرے؟ فوراً سے ان کا ساتھ چھوڑ دیے۔ اب وہ مسکرا کے تم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو تم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، وہ جو تم آج بات کرنا سیکھے ہو نا، ان کے یہ احسان ہے۔ وہ تم جب تتلی پتلی بات کرتے تھے، وہ بھی تتلی پتلی زبان میں تم سے بات کرتے تھے، تم کو ایک ایک چیز سکھاتے تھے۔ ان کے احسانات کو جانو، ان کے احسانات کو جانو، جان کے عمل پیرا ہو جاؤ، کامیاب و کامران رہیں گے، اللہ برکتوں کے فیصلے فرمائیں گے۔
نہیں تو تم خسارے میں ہو, تم نقصان میں ہو. نقصان سے بچو, نقصان سے بچو, اللہ کی رضا میں راضی رہو. مولا تعالیٰ کرم نوازی فرمائیں, مولا رفعتوں کی دولتوں سے سرفراز فرمائیں. اور آج نوجوان طبقہ ایک کوتمیر کا کٹے کی امید نہیں رکھ سکتی ماں. کیوں؟ اپنی مصروفیت بتا کے تم چلے جاتے ہو, جا کے کیا کرتے ہو؟ مٹر غشیاں اڑاتے ہو. وہ لوگوں کے ساتھ جس کو تم دوست تک سمجھتے ہو وہی تو تمہارے رہزن نکلتے ہیں. کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ دوست کے ساتھ تم کچھ کرے نہیں تھے, خالی پہنچ گئے تو تمہارے اوپر جو ہے بہتان لگ گئے اور دوست نے بھی تمہارا نام لکھا دیا. ایسے معاملات ہوئے. غور کرو تم کتنے خسارے میں جا رہے ہو, کتنے نقصان میں جا رہے ہو. جو حقیقی دوست جنہوں نے اپنا خون تمہیں پلایا ہے, والد نے اپنے خون کو پسینے میں تبدیل کر کے تمہیں پروان چلایا ہے, اور آج تم کیا کر رہے ہو؟ آج تم ان سے منحرف ہو گئے, ان سے پلٹ گئے. اور پھر نوجوان آج روڈوں کے اوپر دیکھا جایا, معلوم یہ ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف کھانے کا مہینہ ہے. ایک مہینہ ہے صرف کھانے کا مہینہ. بس رات ساری کھاتے رہو, رات ساری کھاتے رہو, پوری رات کھا رہے ہیں, پھر سحر میں کھا رہے ہیں, پھر اس کے بعد میں سو جاتے ہیں, افطار میں اٹھتے ہیں, پھر افطار میں کھاتے ہیں. اچھا کھانے کا مہینہ. یہ تو تقوی کا مہینہ تھا. اللہ تعالیٰ تقوی یہاں پر بتا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو. یہی تمہاری پرہیزگاری ہے, یہی تمہارا تقوی ہے. کھاتے جاؤ, کھاتے جاؤ, کھاتے جاؤ, پھر کھاتے جاؤ, پھر کھاتے جاؤ. اب سب کچھ کھا لیا, سب کچھ معاملات کر لیے, بدہضمی کا شکار ہو کے روزہ نہیں رکھتے. یہ ایک معاملہ ہو گیا. اب پھر دوسرا معاملہ خاص کیا ہے؟ یہ رات جو فضیلتوں والی راتیں ہیں, یہ رات جو رفعتوں والی راتیں ہیں, برکتوں والی راتیں ہیں, ان راتوں میں کر کیا رہے ہیں؟ ایک تو والدین کا دل دکا کے نکلتے ہیں, اور پھر گاڑیوں کے اوپر. میں ٹولی چوکی سے پرسوں آ رہا تھا, دیکھا کہ 3 بچے سوار ہیں, گاڑیوں کے سیلنسرز نکال لیے ہیں اور وہ بدترین قسم سے بھگا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور کیا آئے دن رمضان المبارک میں آپ عثمانیہ ہاسپٹل چلے جائیں, وہاں جا کے دیکھیں کہ کتنے کیس سحر کے بعد آتے ہیں, کتنے کیس افطار کے بعد آتے ہیں. جا کے دیکھ لیں, ٹھہر جائیں وہاں پر, جا کے آپ خالی گنتے رہیے لوگوں. اللہ اکبر. سحر کے بعد حال ہی میں ہمارے یہاں پر عبد الکریم صاحب آئے, وہ سنا رہے تھے کہ ٹولی شمشاباد کے اوپر نوجوان بچے 3 گاڑی چلا رہے تھے, اوپر سے گرے اور اس میں ایک بچہ ختم ہو گیا, پورا چپک گیا. کئی ایسے بچے ہیں جو گاڑی بھگانے کے شوق میں, گاڑی چلانے کے شوق میں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. اسی دن کے لیے تمہیں والدین نے پروان چلایا تھا, اسی دن کے لیے تمہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ تم گاڑی بھگاتے رہو. ارے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے, اللہ کو منانے کا مہینہ ہے. کیا تم اللہ کو منا رہے ہو؟ کیا تم اللہ کو راضی کر رہے ہو؟ تم اللہ کو بھی راضی نہیں کر رہے ہو. اور جو والدین پہلے سے پریشان تھے, پہلے سے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان تھے, تم پاؤں کی ہڈی, ہاتھ کی ہڈی, کلے کی ہڈی توڑ لے کے آتے, اب وہ ضعیفی کے عالم میں, جبکہ ان کو تمہاری ضرورت تھی, اب پھر سے وہ تمہارے پیمپرز چینج کر رہے ہیں, تمہارا گود دھلا رہے ہیں, تمہارا منہ دھلا رہے ہیں. سمجھ جاؤ, سمجھ جاؤ. آج نہیں سنبھلو گے تو پھر کب سنبھلو گے؟ اپنے معمولات کو سنوارو. کدھر جا رہے ہیں؟ کون سی نادانی نے تمہیں گھیر لیا ہے؟ سمجھ جاؤ. اور تو اور نوجوان طبقہ یہ رمضان مبارک کی فضیلت والی رات کے اندر اپنی معشوقہ سے فون کے اندر مبتلا ہے, فون میں مصروف ہے. لوگ مسجدوں کے اندر تراویح پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, اللہ کو منانے کے لیے رو رہے ہیں, اور نوجوان اپنے فون میں ہاتھ لے کے جو ہے لڑکی سے گفتگو کر رہے ہیں اپنی محبوبہ کو منانے. ارے یہ محبوبہ کو منانے کا نہیں ہے, بلکہ یہ مہینہ تو رب کو منانے کا ہے. کیا معلوم کہ پھر ہمیں رمضان ملے یا نہ ملے, رمضان ملے یا نہ ملے, ہم رمضان سے جدا ہو رہے ہیں, ہم سے رمضان جدا ہو رہے ہیں. آنے والا وقت ہمیں رمضان ملے یا نہ ملے ہم کو نہیں معلوم. غور کریں, اپنی زندگی کے اوپر غور کریں, ہم کدھر جا رہے ہیں فکر کریں. یہ غنیمت سمجھیں, آج ہم زمین پر ہیں,
पिछले साल इसी मजलिस में और भी लोग रहा करते थे, आज वो नहीं है, वो सुपुर्द लहद हो गए, वो कब्र में चले गए। गौर करें, हमें किसने गुमराह कर दिया है? कौन है जो हमारी कब्र में आने वाला है? कौन आने वाला है हमारी कब्र में? समझे, अपने आप को समझे। आज मौका, आज जमीन पर है, आज से अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं, तहज्जुद पढ़ें, नफल अदा करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, बेइंतहा इस्तग़फ़ार करें, रात सारी अल्लाह की इबादत में गुजारें, दिन में नमाजों की पाबंदी करें। अब वो रात सारी इबादत कर रहे हैं, माशाअल्लाह। इबादत भी कैसी इबादत हो रही, मस्जिदों के पास जाके देख लीजिए, बाहर जो है लच्छे छोड़ते हुए ठहरे हुए हैं। और इबादत कैसी, हमारे नौजवान तरावी पढ़ रहे हैं, वो बुजुर्गों को सलूट है, वो बुजुर्गों को सलाम है जो एक शबे शबीना भी ठहर के पढ़ लेते हैं। हमारे नौजवानों की कैफियत क्या है? इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोल के जब रुकू में जाएंगे उस वक्त जाके मिल रहे हैं, एक रकात पढ़ने के आदी हो गए, उतनी देर ठहर नहीं सकते, तो पांव जम जाएंगे, इनके पांव जाम आ जाएंगे, ये तकलीफ में आ जाएंगे। अरे अल्लाह से मोहब्बत है तो खुदा की कसम, गौसे आजम एक रकात में एक नमाज, एक रकात में एक कुरान पढ़ते थे। अल्लाह से मोहब्बत थी, वाबस्तगी थी। हमारी मोहब्बतें कहां चलेगी अल्लाह से? दावे अगर मैं सबसे पूछ लूं भाई आप अल्लाह से मोहब्बत करें, सब सीना ठोक के बोलेंगे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले। इतनी ही मोहब्बतें हैं तुम्हारी, इतनी ही मोहब्बतें, तुम थोड़ा सा ठहर नहीं सकते? और असलाफ की जिंदगियों पे हम गौर करें तो उनके क्या हालात, क्या मामूलात थे। यही हमारी इताअत है अल्लाह से, यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इताअत है। दावे तो बड़े बड़े हैं हमारे, दावे तो बड़े बड़े हैं, मगर दावों में हम सिफर हैं, दावों में हम सिफर हैं। हमको अमल पैरा होना पड़ेगा। मालूम है आज हम पे शिकंजे कसे जा रहे हैं, आज हम बहुत खुशहाल हैं क्या? आज देख रहे हैं यूपी के अंदर क्या चल रहा है, खून का नंगा नाच नाचा जा रहा है। आप देख रहे हैं कई जो है रियासतों के अंदर क्या हो रहा है, हम पे शिकंजे कसे जा रहे हैं। क्यों? हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया, हमने अल्लाह से मदद मांगना खत्म कर दिया। अरे आज तो कैफियत यह है कि मैं एक मकाम पे मुझे बुलाया गया दुआ के लिए, मैं दुआ के लिए गया, तो क्या कैफियत हुई वहां पर? दुआ के लिए हम वहां पर गए तो दुआ के अंदर क्या मामलात होने चाहिए? अल्लाह को राजी करने के मामलात होने चाहिए। अल्लाह के हम दुआ कर रहे हैं तो ऐसा मालूम हो रहा कि उन तमाम के लिए दुआ नहीं है। दिक्कत तुम पे तारी होना ना, तुम अल्लाह की बारगाह में मांग रहे हैं, सारे के सारे मांग रहे हैं, तो तुम पे दिक्कत तारी होना। वो इफ्तार में सारों को खजूरों की पड़ी है और हर एक के प्रिस्टेज की पड़ी है, कौन सा फजीलत वाला कौन आ रहा है उसको सीट देना, उसके बाजू बैठना है, और हमारे जो पेपर वाले सहाफी आते हैं उनको फोटो देना है। उनको इफ्तार के अंदर ये बैठे हुए खजूर हाथ में पकड़ लेके हैं, तो सहाफियों को क्या करना है? खजूर जो है बताना है, सहाफियों को बताना है कि हम इनके मुंह में खजूर डाल रहे, उनके मुंह में खजूर डाल रहे, ये बताना है। और सारे के सारे इसी में डूबे हुए हैं, सारे के सारे इसी में डूबे हुए हैं। फोटो लेना है, फोटो सेशन चल रहा है और दुआ चल रही है, तो वो हंसते बैठे हुए हैं। अरे तुम्हारी खबरों के पास भी आके लोग हंसेंगे, तुम खबर के अंदर तड़पते रहेंगे, लोग हंसते रहेंगे। और खुदा की कसम दुनिया में अगर तुम दुआओं से अल्लाह से करीब हो जाओगे तो खुदा की कसम तुम्हारी खबर में भी रोशनी होगी और मौला ताला इनायत के फैसले फरमाएंगे, सरफराजियों के फैसले फरमाएंगे। तो ये करम नवाजी शामिल होगी। तो करम नवाजियों को अल्लाह की समझो, ये इसको गनीमत समझो, जितना इसको गनीमत समझ लो, गनीमत समझ के अमल पैरा हो जाओ। गनीमत नहीं समझोगे तो खसारे में, नुकसान में, खसारा उठाओ। अल्लाह ताला ने हमको गनीमत अता फरमाई, हाथ उठाओ अल्लाह की बारगाह में रो। अल्लाह को रोना पसंद है। जब बंदे के आंख से आंसू निकलते हैं तो रब ताला उसके करीब हो जाते हैं, और फिर रब ताला फरमाते हैं बोल मेरे बंदे तेरे आंख से तो आंसू निकल गए, मैंने तुझको खरीद कर लिया, बता अब चाहता क्या है, क्या अता कर दूं, कैसी सरफराजी तेरे साथ कर दूं, कैसी अताओं से तुझे माला माल कर दूं। हम रो रहे हैं अल्लाह की बारगाह में,
ہمیں رونا ہی نہیں آ رہا, ہمارا دل تو سنگ پتھر کا ہو گیا ہے, ہمارے دل کو تو زنگ لگ گیا ہے, ہمارے دل کو تو زنگ لگ گیا ہے. اب زنگ لگنے کی وجہ سے ہوا کیا, ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہم کو رونا بھی نہیں آتا, ہمارے آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلتے. اگر کوئی رو رہے تو ایک صاحب میرے پاس آ کے بولے کیا ڈھنگا کر رہا تھے, ارے وہ ڈھنگ کرو, تم بھی کرو, تم بھی جو ہے ڈھنگ کرو, ڈھنگ سے رو, چپ چپ کرو. فرماتے ہیں رونا نہیں آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا لو, رونے نہیں آئے تو رونے جیسا چہرہ بناؤ, رو اللہ کی بارگاہ میں. لوگوں کے سامنے کیسا کیسا روتے تم جب پریشانی میں پھنس جاتے, سرکل انسپکٹر کے سامنے روتے, دولت مند کے سامنے روتے, ایم ایل اے صاحب کے سامنے روتے, ایم پی صاحب کے سامنے روتے, روتے نہیں روتے. تم پریشانی میں تو اپنی پریشانی کا اظہار, ارے ان سب کے مالک کے سامنے رو جو تمام کائنات کا مالک ہے, جو رونے سے نجات عطا فرما سکتا ہے, اس کے سامنے رو, اس کے سامنے آنسو بہاؤ, پھر تم کامیاب و کامران نہیں, پھر تم فلاح پاؤ گے. پھر زندگی میں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر زندگی میں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم اگر اس کے سامنے رو لو گے تو زندگی میں پھر کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مولا تعالیٰ ایسے کرم کے, ایسے عنایات کے فیصلے ہمارے ساتھ فرمائیں گے. تو ایک درد مندانہ آپ تمام سے اپیل ہے کہ ان معمولات کو سمجھے, اللہ کو منا لے. ہمارے پاس دن بہت کم ہے, اب 24 رمضان مبارک آج ہم سے جدا ہو گئے, کل 25واں روزہ ہے, 29واں روزہ ہوتا ہے تو ہفتے کو عید آئے گی, 30واں روزہ رہتا ہے تو اتوار کو عید آئے گی. اب دیکھیں ہم عید کے بالکل قریب آ گئے ہیں, غور کریں کیا معمولات, کتنے ہم قریب آ گئے عید کے, غور کر لیں کتنے ہم قریب آ گئے. رمضان ہم سے جدا ہونے والے ہیں, پھر رمضان ہم کو ملتے نہیں ملتے. یہ سحری کے مزے, یہ افطار کے مزے, یہ دعائیں, یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت, اللہ تعالیٰ قبولیت پر ہے. اور پھر رمضان مبارک میں اتنے میوے کھاتے ہیں آپ, اتنے ڈشز کھاتے ہیں, کوئی اللہ کے پاس سے سوال ہے آپ کو؟ کوئی سوال. اللہ فرماتے ہیں رمضان میں بندہ میرا مہمان ہے, وہ جو چاہے کھائے, عام دن میں کھائے گا تو پوچھوں گا اسراف کیوں کیا تھا, زیادہ کیوں منایا تھا, رمضان میں بناتا ہے تو کوئی سوال ہونے والا نہیں, کوئی سوال ہونے والا نہیں. تو اس مہینے کو غنیمت سمجھے, اللہ کی بارگاہ میں گر گرا روئے. آج جو حضرات تہجد نہیں پڑھتے وہ تہجد پڑھنا شروع کر دیں, آج سے تراویح پڑھنا. اور ہمارے پاس تو فیشن ہو گیا, ایک شب شبینہ پڑھ لیے ختم ہو گیا, اب 29 دن چلو چلنے دو. کوئی 10 دہا پڑھ لیے تو اللہ پہ احسان کر دیے, پھر ضرورت نہیں ہے. کوئی 15 دن میں قرآن ختم کر لیے تو 15 دن ان کو جو ہے بونس میں مل گیا, اب 15 دن کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہے, ہم کو ہم تمام پہ کرم فرما دے. باری تعالیٰ اپنی عنایتوں سے سرفراز فرما. باری تعالیٰ تیرا وعدہ ہے کہ تو روزگار کو 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے, ایک افطار کی خوشی اور ایک دعاؤں کی قبولیت کی خوشی. باری تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے, ہم تمام پہ کرم فرما دے, ہمارے مسائل و مسائل کا حل فرما دیجئے. باری تعالیٰ اپنی عنایتوں سے ہمیں سرفراز فرما, ہمیں دنیا میں بھی آسودہ فرما دے, آخرت میں بھی آسودہ فرما دے. کرم کے, رفعت کے, عافیت کے فیصلے فرما. جتنی بہنوں نے, جتنے بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا, میں نے جن جن کو کہا, باری تعالیٰ سب کو اس میں شریک فرما لیجئے. باری تعالیٰ جتنے حاضر ہوئے ہیں ان کی کیا جائز تمنا ہے, میں جاننے سے قاصر مگر تیری ذات مقلب القلوب ہے, دلوں کا حال جانتی ہے. مولا سبوں پہ کرم فرما دے, سبوں کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے لبریز فرما دے, اپنی عطاؤں سے مالا مال فرما دیجئے. اے کریم, اے ارحم الراحمین, اے مجیب السائلین, اے سننے والے پروردگار, جتنے حاضر ہیں سب کی جھولیوں کو لبریز فرما دے. مولا کرم فرما دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. فاتحہ.